بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی جو ہم لکھتے ہیں جب ہم اپنی مارکنگ کرتے ہیں اور اس پہ رولز جو ہیں اس کو لکھتے ہیں، یا 2 کاؤنٹس 4 کاؤنٹس کا جو اسٹریچ ہے وہ لکھتے ہیں، تو اس کے لیے ایکسپلینیشن تھوڑی سی یہ دینی تھی کہ کچھ کوسچنز تھے کہ کس طرح سے مارکنگ ہو رہی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیا جائے۔ تو یہ ایک پوری لسٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے اخفا ہے تو اخفا کے لیے ہم آئی یوز کرتے ہیں، اظہار تو اظہار کے لیے آئی زی یوز کیا جاتا ہے، غنہ کے لیے جی لکھتے ہیں، اقلاب کے لیے آئی کیو، قلقلہ کے لیے کیو، جیسے ہیوی لیٹرز ہیں، موٹے حروف ہیں، ان کے لیے ایچ کا لیٹر، باریک جو لیٹرز ہیں، جو باریک حروف ہیں، لائٹ لیٹرز، ان کے لیے ایل، ادغام شفوی کے لیے آئی ڈی ایس، اخفاء شفوی کے لیے آئی کے ایس، اور ادغام کے لیے آئی ڈی۔ تو یہ مارکنگ ہے جو ہم کرتے ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی لیسن کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک پوری لسٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو بے شک آپ کہیں لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، یا کچھ چھوٹے سے نوٹس بنا کر اسٹکی نوٹ پہ لکھ کے، تو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی بالکل سٹارٹنگ پہ اس کو پیسٹ کر دیں، لگا دیں، تاکہ بار بار جب ریپیٹ ہو اور انسان کچھ بھولے تو وہاں سے وہ چیک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ یہ جو میں مارکنگ کرتی ہوں یہ اسی طرح سے میں نے آپ کو اس کا ایکسپلین کر دیا ہے۔ کہیں پہ بھی مجھے ریفرنس کا نہیں پتا کہ میں نے کہیں سے دیکھ کے کیا ہو، مجھے صرف اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں رولز لکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم پورے کا پورا اخفا لکھیں گے تو ایک تو یہ چیز بہت ٹائم جو ہے وہ کنزیومنگ ہے، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ اتنی جگہ نہیں ہوتی، اتنی جو ہے وہ اسپیس نہیں ہوتی وہاں پر کہ ہم اس کو پورے، جیسے اخفا ہے تو اخفا پورے کا پورا لکھا جا سکے۔ تو اس کے لیے سمپل چھوٹا سا آئی جو ہے اخفا کی سٹارٹنگ کا جو لیٹر ہے وہ ہم یاد رکھ لیتے ہیں، بھئی اخفا کے لیے ہم جب بھی اس کو اخفا آئے گا تو ہم اوپر چھوٹا سا آئی ڈال دیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر اخفا کا رول اپلائی ہو رہا ہے اور ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ جو ہے یہاں پر دینا ہے۔ اسی طرح سے اظہار کے لیے، غنہ کے لیے، اور باقی بھی جتنے آگے رولز ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک الگ سے قرآن آپ رکھیں، اور اس قرآن پر جو ہے وہ آپ اس کی مارکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اس کا لکھنا شروع کریں، اور پھر اس میں سے ہی جب انسان پڑھتے پڑھتے اس میں سے ساتھ میں ہمارے کانسیپٹ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں پھر یہ بھی ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے ہم وہاں سے پڑھتے ہیں تو جو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ان کی کریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ ٹھیک طرح سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پہ آپ اپنی مارکنگ ضرور کریں، کیونکہ اس کے بغیر جب ہم ایک دفعہ کرتے ہیں نا تو پھر بھول جاتے ہیں۔ دوبارہ آپ اس کو دوبارہ جب دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے ایک رول جو ہے وہ یاد رہے اور اگلے والا رول جو ہے وہ بھول جائے، لیکن جب وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور لکھا ہوا ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو، جیسے قرآن بھی تو ہم لکھا ہوا ہی پڑھتے ہیں نا، تو یہ رول بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پر یاد کرنا، میمورائز کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان پڑھتے پڑھتے یوز ٹو ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو مارکنگ والا ہے سٹارٹنگ پہ تھوڑا سا آپ کو شاید ڈیفیکلٹ بھی لگے، لیکن آہستہ آہستہ پھر انسان اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ وہ مارکنگ کے بغیر جو ہے وہ ایسے صحیح طرح سے انسان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور پھر اسی طرح سے اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ مارکنگ تو ہم نے کر کے رکھ لی، لیکن جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے ویسے ہی تلاوت کریں۔
تو اس کے لیے ساتھ ساتھ اس کی جو کریکشن ہے اور ساتھ ساتھ ان رولز کی جو میمورائزیشن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہوتی رہے. ادروائز انسان جو ہے وہ اس میں نسیان ہے نا, انسان بھول جاتا ہے ہر چیز کو. تو اس میں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک تو شروع میں اتنے سارے رولز جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کرنا اور پھر وہ اس کو کرنا تو مشکل ضرور ہوتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 انسان جس ٹریک پہ آ جائے پھر اس میں انسان جب چلتا ہے تو انسان میں فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر جاتا ہے اور ہر چیز کو سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے سیکھنے والے بنیں انشاء اللہ تعالیٰ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یا کچھ جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں, سمجھ نہیں آ رہی, کچھ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. اسٹارٹنگ پہ جو ہے ہم نے جب اس میں کیا ہے, قاعدہ کیا ہے, تو اس میں سارے لیسنز جو ہیں وہ موجود ہیں. جہاں سے جو رول سمجھ نہیں آ رہا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, الگ سے اس کا لیسن بنا ہوا ہے, آپ وہاں سے اس کو جا کے چیک کریں اور جہاں پہ جو ڈیفیکلٹی ہے آپ کی انشاءاللہ وہاں پر کلیئر ہو جائے گی. تو اس لیے چاہے ایک دن میں ایک لیسن کریں یا ایک چھوٹا سا جو ہے اس کا حصہ کر لیں, چھوٹا سا پارٹ کر لیں, زیادہ پورا لیسن نہ کریں, اس کا ہاف کر لیں, لیکن جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ کام بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ ایک دن کیا ہے اور پھر پورا ویک جو ہے وہ بریک دے کے اور پھر نیکسٹ ویک جو ہے وہ اگلا تھوڑا سا لیسن کر لیا. تو اس میں یہ بھی نہیں ہوگا, بلکہ آپ روزانہ کے حساب سے چاہے آپ 5 منٹس رکھیں اپنے لیے, 10 منٹس رکھیں, تو روزانہ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے اس میں اس کو جتنا بھی آپ نے پورشن ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے ٹائم کا اس میں ضرور, اور ٹائم کو فکس کر لیں. ایک ٹائم آپ رکھیں, جیسے آپ نے 10 منٹس روز کے رکھے ہیں, اور تو وہ آپ کا ایک ٹائم فکس ہو کہ آپ نے اسی ٹائم پہ بیٹھنا ہے اور وہ کرنا ہے. اور اگر سم ٹائمز انسان بیزی ہوتا ہے, نہیں بھی کر سکتا ظاہر ہے, تو اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں, لیکن کریں ضرور, اسکپ مت کریں, یعنی چھوڑیں نہیں کہ آج کا لیسن اچھا نہیں ہوا, 5 o'clock گزر گئے ہیں, چلو نہیں ہو سکا تو اب کل کریں گے. نہیں, رات کے 10 بجے 11 بجے بھی آپ کو ٹائم ہوا ہے سونے سے پہلے 5-10 منٹ لے کے اس کو بیٹھ جائیں اور وہ جو ہے اپنا لیسن کر کے سوئیں. اس سے بہت فرق پڑے گا. اس سے بہت جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بیچ میں بریک دے دیتا ہے نا, تو بریک سے پھر جو ہے وہ جو پہلے والا یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کنٹینیوسلی اس کام کو کیا جائے اور اس میں بریک نہیں دینی, بلکہ جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے ٹائم میں اپنے وقت میں برکت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اور وقت میں برکت ہوتی ہے نا, تو تھوڑے سے وقت میں بھی بہت سارا کام ہو جاتا ہے. جب ہم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا سارا ٹائم بھی ہوتا ہے, لیکن نہ ہی توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور نہ ہی پھر اس میں برکت ہوتی ہے. یعنی ہم فضول باتوں میں, فضول جگہوں پہ ہم ٹائم لگا دیں گے, بہت سارا ٹائم, لیکن جب کام کا آئیں گے 10 منٹس بھی آئیں گے, جیسے قرآن کے لیے ہم نے 10 منٹس بھی رکھے ہوئے ہیں روز کے, تو وہ بھی ہم نہیں نکال سکیں گے. تو یہ ہوتی ہے برکت کی کمی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا ضرور کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سیکھنے اور پھر سکھانے والا بھی بنائے, کہ ہم صرف اس علم کو لے کر اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں, کیونکہ اس علم کی اشد ضرورت ہے بہت زیادہ. جیسے ہم جو ہے جب ہم نے اسٹارٹنگ پہ دیکھا تو اسٹارٹ کیا تو ہم بھی قرآن جو ہے وہ صحیح طرح سے بچپن سے جیسے پڑھا ہوا تھا ظاہر ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں, لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی انسان پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا, کبھی بھی ساری زندگی یہ اسٹرگل جاری رہتی ہے, تو پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا صرف سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے, ایفرٹس جو ہیں وہ اپنی پٹ کرتے رہنی چاہیے, اور پھر انہی کوششوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہماری کوششوں کے صلے میں ضرور نوازتے ہیں. تو تھوڑا سا ہی لیکن اس کو سیکھیں اور پھر آگے سکھانے والے بن جائیں. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, ان پہ نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. زی جو ہے زال ہے, زال کو نرمی سے, اور آگے یا مد ہے تو اس کو 2 کاؤنٹس. کافرو, اس کو قافرو نہیں کرنا, کاف جو ہے وہ لائٹ والا ہے, دھیان رکھنا ہے. قافرو میں کاف ہیوی ہو گیا ہے. کافرو, رو پہ 2 کاؤنٹس, واو مدہ. سواءن, سوا پہ جو مد ہے مد متصل 4 کاؤنٹس کی, اور ان پہ آگے تنوین آ گئی ہے, اور یہاں تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو ہم اظہار کرتے ہیں. تو یہاں پر آگے
عین ہے یعنی حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار کا رول اپلائی ہوگا. یہاں پر آئی اور زی لکھیں گے. علیہم، لئی میں جو ہے وہ یالین ہے، یالین کی ایگزامپل ہے یہاں پہ. علیہم انذرتہم، یہاں پر اخفا کا رول اپلائی ہوگا کیونکہ آگے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آئیں تو اظہار اور نہ آئیں ادر دین حروف حلقی کے لیٹرز آ جائیں تو پھر اخفا. تو یہاں پر زال ہے، دیٹ مینس کہ یہ حروف حلقی نہیں ہے. زرتہم، لم، لم، اس کو بہت لمبا نہیں کرنا. یہاں پر لم، یہ کیا ہے، میں نے اس کو لمبا کر دیا ہے. اس کو اتنا پراپر ٹائم جتنے میں یہ ایزیلی پڑھا جا سکے. لم، لم، اور اگر اس کو جیسے لمبا نہیں کرنا نا تو اس کو اگر شارٹ بھی کریں گے تو پھر یہ کلکلا کر دے گی میم. تو میم پہ کلکلا بھی نہیں ہے، میم جو ہے وہ کلکلا لیٹر نہیں ہے. تو لم یہ پھر کیا ہوگا، کلکلا ہو جائے گا. تو وہ بھی نہیں، کلکلا بھی نہیں ہوگا اور شارٹ ٹائمنگز بھی نہیں ہوں گی. یعنی شارٹ اگر ٹائمنگز اس کو کی تو پھر لم ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں، اور لمبا لم یہ بھی نہیں. لم تنذرہم، آگے یہاں پر پھر نون ساکنہ ہے اور زال آ گئی ہے اس کے بعد تو اخفا. زیر، اور را جو ہے یہاں پر لائٹ پڑھی جائے گی. را سے پہلے زیر آ گئی ہے. یہاں زار، زار میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں را جو ہے وہ اس سے پہلے زبر ہے تو یہ ہیوی والی ہے. تو اس میں یہ دھیان ہے، یہاں پر را لائٹ ہے اور یہاں پر ہیوی ہے. لا یؤمنون، لا الف مد 2 counts، یو پہ حمزہ جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے تو تھوڑا جرک ہے. یو می نون، نو جو ہے وہ یہ 4 counts کا اسٹریچ ہوگا واو مدہ کا. اللہ، خا ہیوی، تا لائٹ، ما جو ہے وہ میم بھی لائٹ، اور اللہ، اللہ کا جو نام ہے اس سے پہلے زبر آ گئی ہے یہ میم کے اوپر تو یہاں پر یہ اللہ کا نام ہیوی اور ساتھ میں 2 counts کا اسٹریچ. ختم اللہ علی، لا 2 counts. قلوبہم، قاف، قاف ہیوی والا ہے یہاں پر. لو جو ہے وہ 2 counts. قلوبہم وعلی 2 counts. سمعہم، سمعہم نو اسٹریچ لیکن سمعہم وہ کریں گے، جلدی نہیں کرنی، جلدی میں پھر میم جو ہے وہ اکثر میم کا یہاں پہ کلکلا ہو جاتا ہے. سمعہم وعلی، یہاں پر مد ہے منفصل 4 counts کا اسٹریچ ہوگا. ابصارہم، اب با پہ کلکلا کتب جد کا لیٹر ہے اور ساتھ میں جزم ہے اس کے اوپر. سو از ہیوی اور ساتھ میں کھڑی مد ہے تو 2 counts کا اسٹریچ. ری، یہ را جو ہے لائٹ ہے یہاں پر. ہم غشاوتن، اب یہاں پر یہ جو غشاوتن پہ ہے یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو اوپر یہ صاد لام یا ہے یعنی ہم اس کو رک بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو آگے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو جو رکنا چاہیں گے وہ شا 2 counts، و اور آگے یہ جو تا گول تا ہے یہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. غشاوہ، اس کو ایسے رکیں گے اور جو ملا کے پڑھنا چاہیں پھر وہ آگے اس میں ادغام ہوگا. یہ آگے جو ہے نا تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا لیٹر واو آ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پر کہ جب ہم اس کو آگے واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو واو میں اس کی مرجنگ ہوگی، مرج ہوگا، یہ ادغام ہوگا یہاں پر. غشاوتم ولہم عذاب، ذا پہ 2 counts، الف مد ہے. بن پہ پھر جو ہے تنوین آ گئی ہے اور آگے اس کے فوراً بعد جیسے ہی تنوین اور نون ساکنہ کو دیکھیں تو فوراً اس کا اگلا لیٹر دیکھا کریں.
کہ وہ کون سا ہے. تو یہاں پر عین ہے اور عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہے. اظہار کا رول ہی یہاں پر اپلائی ہوگا، اخفا نہیں ہوگا. اگر ادر دین حروف حلقی ہوگا تو پھر وہاں پر اخفا کا رول اپلائی ہوگا. تو یہاں پر اظہار ہے ہمارے پاس. عذاب عظیم، اور جو ذا ہے وہ ہیوی ہے، اور یہاں پر 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہوگا جب اس کو روکیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَن، یہاں پر کوئی اسٹریچ نہیں ہے، اور آگے نون میں جب مرج ہوگا تو غنہ ہے یہاں پر. نا، اور پھر آگے وَمِنَن، غنہ بھی 2 کاؤنٹس کا، اور آگے نا جو ہے الف مد بن رہی ہے تو اس کا بھی 2 کاؤنٹس. وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، میں آگے یہاں پر نون ساکنہ، اور نون ساکنہ کے بعد ہمارے پاس یا آ گئی ہے، تو یہ بھی یرملون کے لیٹر میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا ود غنہ. یہاں پر اوپر بھی واو کے ساتھ بھی ود غنہ ہے، اور یہاں پر بھی ود غنہ ہے. من یقول، او پہ بھی 2 کاؤنٹس، واو مد آ گئی ہے. لو آمنا، آ الف مدہ 2 کاؤنٹس، من پہ پھر غنہ ہے، پھر 2 کاؤنٹس، اور پھر آگے نا پہ پھر الف مد ہے. آمنا باللہ، اب یہ اللہ کا نام جو ہے وہ لائٹ ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر اس سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی ہے، جیسے بسم اللہ میں ہے نا، ویسے بسم اللہ، تو یہاں پر بھی باللہ یوم، یوم مدلین، یوم واولین، مل آخری، آخری، آ جو ہے وہ 2 کاؤنٹس، خا ہیوی ہوگا لیکن زیر کے ساتھ تھوڑا سا اس کی ہیوینس کم ہوگی. آخری، را جو ہے وہ یہاں پر لائٹ ہے. وَمَا، و اور ما میں 2 کاؤنٹس. ہم پہ یہاں پر ایک رول اپلائی ہوگا میم ساکنہ کا، کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با آ گئی ہے. تو جب میم ساکنہ کے بعد با آئے تو یہاں پر اخفائے شفوی کا رول اپلائی ہوتا ہے. اگر نون ساکنہ کے بعد با آئے تو وہاں پر ہم اقلاب کرتے ہیں، وہ اقلاب کا رول ہے. جیسے ہی میم ساکنہ کے ساتھ با آئے گی، یعنی میم ساکنہ کے بعد جب با آئے گی تو یہاں پر اخفائے شفوی کا رول ہوگا. تو یہاں پر ہم اس کو شارٹ فارم میں لکھ لیتے ہیں. وَمَا هُمْ، اور یہ بھی 2 کاؤنٹس کا اس کا اسٹریچ ہوگا. ہم بِمُؤْمِنِین، مُ پہ حمزہ ہے، تھوڑا سا جرک لگے گا. مِنین، نین میں بھی یا مدہ، اور یہ 4 کاؤنٹس کا اسٹریچ ہوگا یہاں پر. اپنے لیسن کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما لیں اور ہمیں بہت اچھا سا قرآن پڑھنا نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما کر اہل اللہ میں شامل فرما لیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.